امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ایک ایسا مسئلہ ہے سامعین جس پر نہ فقط عالم اسلام بلکہ عالم بشریت، عالم انسانیت اتفاق رکھتی ہے۔ تمام بشریت چاہے اس کا جس مذہب سے جس دین سے تعلق ہو، وہ یہ باور و یقین رکھتے ہیں کہ اس جہان میں جب یہ جہان ظلم و جور سے بھر چکا ہوگا تو ایک منجی آئے گا، ایک موعود آئے گا، ایک شخص ظاہر ہوگا جو اس جہان کو، اس بشریت کو، انسانیت کو ظلم و جور سے نجات دلائے گا، جو آ کر ظلم کے درخت کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا اور عدل کے درخت کو پروان چڑھائے گا۔ امام زمانہ کے ظہور یعنی اصل ظہور میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، البتہ ممکن ہے کہ جزئیات میں اختلاف ہو، جس طرح یہودی دین والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا کو عدل سے قائم کر دے گا اس کا نام ماشی ہوگا، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا جو آئے گا اس کا نام مسیح ہوگا۔ زرتشتیوں کا یہ عقیدہ ہے سامعین کہ جو اس جہان کو عدل سے قائم کر دے گا اس کا نام سوشانس ہوگا۔ بودائی یہ کہتے ہیں کہ آنے والا جو آئے گا اس کا نام میترا ہوگا، اور ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں سامعین کہ وہ شخص جو آ کر اس جہان کو عدل و انصاف سے سرشار کر دے گا اس کا نام کالکا ہوگا۔ یعنی نام میں اختلاف ہو سکتا ہے اپنے اپنے دین کے مطابق، لیکن امام کے ظہور کے اصل میں کسی کو اختلاف نہیں کہ ایک شخص کو آنا ہے اور آ کر ظلم کی جڑوں کو اکھاڑنا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص جو آئے گا وہ علی کا آخری فرزند، آخری علی ہوگا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو آئے گا وہ امام زمانہ ہوگا، جو فرزند بطول ہوگا۔ بہرحال جب اتنا اہم مسئلہ ہو سامعین، اس جہان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پر تمام بشریت کا اتفاق ہو سوائے امام زمانہ کے ظہور کے۔ آپ دیگر مسائل کو دیکھ لیجئے، ہر کسی کو اختلاف ہے، ہر کسی کو، ہر صاحب دین کو، صاحب مذہب کو اس مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام کے ظہور، مہدی موعود کے آنے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، دیگر جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصل امام کے آنے، امام کے ظہور میں کسی انسان کو، کسی صاحب بشر کو کوئی اختلاف نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور تو اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ جس پر تمام بشریت کا اتفاق ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے سامعین کہ ہمارا جو امام کے ظہور کے متعلق نظریہ ہے، فکر ہے، وہ عالمانہ فکر ہے یا جاہلانہ فکر ہے؟ ظہور امام کے متعلق جو ہماری سوچ ہے وہ علم و یقین و باور پر قائم ہے یا وہم و خیال پر، افواہ پر قائم ہے؟ ہماری سوچ امام کے ظہور کے متعلق عالمانہ ہے یا عوامانہ ہے؟ میٹر کرتا ہے سامعین۔ اگر ہم عالمانہ سوچ رکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہماری امام کے متعلق سوچ میں، اور اگر ہم امام کے ظہور کے متعلق عوامانہ سوچ رکھیں، خیالی سوچ رکھیں، توہمی سوچ رکھیں، لوگوں کے افواہ پر عمل کرتے ہوئے امام کے ظہور کے متعلق سوچ رکھیں، اس میں اور عالمانہ سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب سے پہلے میں واضح کروں کہ عوامانہ سوچ کیا ہو سکتی ہے، یعنی ایک موضوع کہ جو نہایت گہرا ہو، دقیق ہو، اس موضوع کے متعلق اگر ہم سطحی سوچ رکھتے ہوں، اگر تھوڑے سے قلیل علم پر ہم اکتفا کریں تو یہ عوامانہ سوچ ہے۔ اگر ہم لوگوں کے افواہ کو، لوگوں کے تخیلات کو قبول کرتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے انہیں دنیا میں رائج کریں امام زمانہ کے ظہور کے متعلق تو یہ عوامانہ سوچ ہے۔ اگر ہم بغیر چون چرا کے، بغیر دلیل و سبب و ریزن کے، آنکھیں بند کر کے کور قرآنہ تقلید کرتے ہوئے امام زمانہ کے ظہور کے متعلق یہ سوچ رکھیں تو یہ عوامانہ سوچ ہے، عوامانہ نظریہ ہے۔ اب ہر کوئی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ امام کے ظہور کے متعلق اس کی عوامانہ سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے یا عالمانہ سوچ ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے متعلق ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا نظریہ اگر عوامانہ ہو، جاہلانہ ہو، تخیلات و توہمات پر قائم ہو تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انحرافات کے ابواب، ان کے مقدمات مہیا ہو جائیں گے۔ جب انحرافات اور گمراہی کے دروازے اور ان کے مقدمات کھل جائیں تو پھر ہر جھوٹا انسان امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ ہیں آج بھی جو جیلوں میں، زندانوں میں سڑ رہے ہیں جنہوں نے امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان میں، ایران میں، عراق میں بہت سے ایسے لوگ آج بھی جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم امام زمانہ ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ امام کے ظہور کے متعلق جو ہماری سوچ ہے وہ عوامانہ ہے، سطحی ہے۔ اسی وجہ سے گمراہی کے ابواب، ان کے مقدمات جب فراہم ہو جائیں تو پھر لوگ جو دنیا پرست ہوں، شہرت خواہاں ہوں، وہ لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا جو نقصان ہوگا عوامانہ اور جاہلانہ سوچ کا امام زمانہ کے ظہور کے متعلق، وہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ انسان جو امام زمانہ کے ظہور کا منتظر ہے وہ اپنے وظائف سے
اپنی تکالیف سے خود کو بری سمجھے گا۔